کہ تبلیغ کے 6 اعمال، یہ توجہ سے سنو، تبلیغ کے کتنے اعمال ہے؟ 3 خصوصی ہے، 3 خصوصی اور 3 عمومی۔ تبلیغ کے 6 اعمال ہے، 3 خصوصی ہے، 3 خصوصی ممبر پر بیان کرنا، یہ بڑے خطرے کی جگہ ہے۔ خصوصی ممبر پر مشورے میں بیٹھنا، ممبر پر بیان، مشورے میں بیٹھنا، خواص لوگوں کی ملاقات ہے۔ یہ 3 چیز حضرت جی صاحب نے فرمایا ساری زندگی بھی کرو گے تمہیں ترقی نہیں ملے، جب تک ساتھ یہ ضروری ہے لیکن ساتھ 3 عمومی بھی ملاؤ، ساتھ 3 عمومی اعمال بھی ملاؤ۔ عمومی میں یہ کیا ہے، جب بیان ہو اول سے آخر تک بیان میں بیٹھے رہو، کوئی اچانک ایسے مسئلہ وہ مستثنا ہے، لیکن پورا فائدہ انسان کو تب ہوتا ہے بیان کو اول سے آخر تک بیٹھے رہیں۔ دوسرا، جب محلے کا گشت ہو تو اس میں خود نکلنا، گشت کے وقت کوئی مشورہ نہیں ہے کہ پرانے کہے کہ ہم کچھ مشورہ کرتے ہیں، نہیں، گشت میں خود نکلنا۔ انبیاء علیہ السلام کی سب سے بڑی سنت گشت ہے، عمومی گشت کی دعا اللہ پاک کے عرش کو ہلا دی تھی، یہ تہجد سے بھی بڑی۔ آدمی انتظار میں ہو کہ آج کیسے گشت آئے گا کہ میں اس میں دعائیں مانگوں۔ ایک بیان کو اول سے آخر تک سننا، دوسرا اپنے محلے کے گشت میں، اور تیسرا اپنے محلے والوں کے ساتھ، اپنے محلے مسجد کی جماعت کے ساتھ مقررہ تاریخ پر سے روزہ، مقررہ تاریخ۔ مولانا احمد صاحب باولپور والے، اللہ جنت الفردوس نصیب کرے، وہ فرماتے ایک آدمی سے روزہ لگاتا ہے، کبھی 1 ہفتے کبھی 2، بقول اس کے اپنے طرف سے نہیں کہ وہ کہتے ہیں اس سے روزے کے ہاں اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں، مقرر تاریخ ہو۔ کاموں کو آگے پیچھے کرو، سے روزہ کو آگے پیچھے نہ کرو، اس سے روزے سے تمہیں ترقی ملی۔ تو کس کس کی نیت ہے؟ انشاءاللہ یہ تینوں اعمال شروع کریں گے، جنہوں نے شروع کیا الحمدللہ، انشاءاللہ دیکھو کہ پھر تبلیغ میں ترقی ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بیٹھ جاؤں، کیوں کڑا ہے، اس کو بیٹھاؤ۔ یہ تو بڑا بزرگ آیا ہے، اس کو کون سمجھائے گا؟ نماز تو پھر آدمی ایک طرف پڑھتا ہے، اس نماز پر تمہیں اجر نہیں ملے گا، گناہ ہوگا۔ وہ فرماتے تھے مفتی زین العابدین صاحب، وہ فرماتے تھے کہ مولانا زکریا سے رحمہ اللہ سے حوالے کہ اجتماعی عمل پہاڑ ہے، انفرادی عمل ذرہ ہے، پہاڑ چھوڑ کر ذرے میں لکھنا، اور دوسرا احیاء العلوم میں ہے، ایک مجلس علم، یہ علم کی مجلس ہے، دین کی سمجھ 1000 رکعت نفلوں سے افضل ہے۔ کتنے؟ 1000 رکعت نفلوں سے افضل ہے۔ مجھے بڑا غصہ آتا ہے، یہ اچھا ہوا یہ بات آئی، جماعت والی بھی، رائے وینڈ کی جماعتی بھی مغرب بیان وہ نفلیں پڑھتا ہے، لوگ چلے جاتے ہیں، اپنے وہ بعد میں پڑھو خدا کے بندو۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر میں نفل پڑھ رہا ہوں، ایک آدمی مسجد میں آیا اور میرا یقین ہے کہ میرے سلام پھیرنے تک وہ چلا جائے گا، میں ضروری سمجھتا ہوں کہ نفل کو توڑ دوں، ان کو دعوت دیں۔ جماعت والے بعض جگہ ہمارے محلوں میں آتے ہیں، رائیونڈ کی جماعت، وہ اطمینان سے سنتیں نفلیں پڑھتا ہے، لوگ چلے جاتے ہیں۔ جس کا بیان ہے وہ تو اتنا مختصر بھی نہیں ہے، قوما جلسہ پورا ہو، لیکن کہ لوگ ہمارا انتظار نہ کریں، ہم انتظار کریں، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ تو میرے نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا کلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربک وما كان عطاء ربک محظورا انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض
वलल-आखिरतु खैरुन व अकबरु तफदीला। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंतुम अला बय्यिनतिन मिन रब्बिकुम मा लम तज़हर फीकुम सकरतान सकरतुल जहल व सकरतु हुब्बिल इश्क व अंतुम यौमइज़िन तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाह फ़इज़ा ज़हरा फीकुम हुब्बुद दुनिया फ़अंतुम यौमइज़िन ला तअमुरूना बिल मारूफ व ला तनहौना अनिल मुनकर व ला तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाह वल क़ाइलूना यौमइज़िन बिल किताब व सुन्नह कस्साबिक़ीन अल-अव्वलीन मिनल मुहाजिरीन वल अंसार औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे प्यारे भाइयों, एक तो ज़ुबान है, एक दिल में खुश होना चाहिए, या अल्लाह हमारे दौर में आपने नबियों वाला काम चालू कर दिया। कौन सा काम? नबियों वाला काम। और फिर हमें थोड़ा बहुत इसमें तौफीक भी दी, इस पर शुक्र हो, इस पर अल्लाह पाक नेमत को वला इन शकरतुम लज़ीदन्नकुम, शुक्र से अल्लाह पाक नेमत बढ़ा देते हैं। आदमी शुक्र करे, तबलीग का तकाजा पूरा कर, या अल्लाह तेरा फजल हुआ, शुक्र करे। लोगों को अल्लाह ने मुल्क दिया, माल दिया, हमें नबी वाला काम दिया। ये मामूली काम नहीं है मेरे प्यारे भाई, यकीन कर, आप झूठ नहीं बोलता हूँ, ऐसे दिल गंदा है। अब बुखारी शरीफ में हदीस है, आम किताब नहीं है, कुरान के बाद सही किताब बुखारी है, उसमें है लगदवतुन फी सबीलिल्लाह और रौहतुन खैरुन मिनद दुनिया व खैरुन मिनद दुनिया व मा फिहा। अल्लाह के रास्ते में पूरा दिन नहीं है, पूरा नहीं, आधा दिन और आधा भी। उलमा इसमें और भी बारीकियां निकालते। गदवतुन और रौहतुन नाकिरा है, क्या मतलब? पूरा सुबह का वक़्त नहीं है, थोड़ा सा सुबह का वक़्त या शाम का थोड़ा सा वक़्त। यकीन करो, ये मेरा फतवा नहीं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। पूरी दुनिया, ये पाकिस्तान की हुकूमत नहीं है, अमेरिका, चीन, जापान, जो कुछ इसमें एक आदमी को मिल जाए, इस रास्ते में आधा दिन ये एक सुबह या शाम लगाना इससे ज़्यादा कीमती। अल्लाह हमें कदरदानी करने की तौफीक नसीब, ना कदरी वालों को। हाँ, सही ठीक से भाई। एक ऐलान शायद समझ में नहीं आई। इस मजमे में जो कचहरियों से ताल्लुक़ रखते हैं, वकीलान साहबान, जजान, वकीलान भी या जजान भी, तस सचे तब यही ना लग मशवरा दे सरकई लगदा दरवाजे पर मलगरी ता विलाड़ दी। जो जज साहब हो या वकील हो, थोड़ा सा उधर साथी कड़े हैं, इनसे कुछ मशवरा करना है, वो थोड़े से वक़्त के लिए वहाँ तशरीफ़ ले जाए, अल्लाह जज़ाए खैर। तो मेरे प्यारे भाइयों, मैं क्या कह रहा था, तवज्जो इधर हो कि अल्लाह के रास्ते की एक सुबह एक शाम हमारे इधर मिंबर पर बयान भी करते थे, अल्लाह उसकी कब्र को नूर से भर दे। अल्लाह का वली था मौलाना मोहम्मद शाह साहब, ये तवज्जो सुन। वो कहते तबलीग में गुनाह कबीरा के साथ आदमी चल सकता है, ना कदरी वाला नहीं चल सकता। इस अल्लाह हमें इस ना कदरी से बचाए, नबियों वाला काम, और हम इसको ऐसे ही टाल देते हैं। से रोज़ा रह गया, पता नहीं है, चिल्ला रह गया, हाँ ज़रूर कमी रहेगी, लेकिन आदमी को दुख हो। सहाबा में किया था, तवल्लौ व आयुनुहुम तफीदु मिन अद-दम हज़नन अल्लाह यजिदु मा युनफिकून। तब्बूक के मौका पर जो साथी वो किसी उज़र की वजह से नहीं जा सकते, खुदा पाक की कसम, कुरान कह रहा है कि आंसू नहीं बह रहे थे, उनके आंखें बह रही, यानी इतना ज़्यादा रोना कि दिन के तकाजा हमसे क्यों छूट गया। हमें परवाह भी नहीं है, चिल्ला रह जाता है, से रोज़ा रह जाता है, दुख नहीं मिलता है, इस वजह से आगे तरक्की नहीं होती। और मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह अजीब फरमाते हैं, नदामत करने वालों को करने वालों से भी ज़्यादा देते हैं। एक आदमी ने अमल किया, एक ने नहीं किया, लेकिन दिल में दुख, या अल्लाह किया होगा, तो ये किया नहीं है, लेकिन करने वालों से भी ज़्यादा नदामत पर, सही नदामत हो। तो मेरे प्यारे भाइयों, मैंने आपके सामने कुरान का थोड़ा सा हिस्सा तिलावत किया। ये बयान मौलाना मोहम्मद उमर पालनपुरी ने रायवेण इज्तिमा में इन आयतों को तिलावत किया था। इससे एक मसला निकाला था, इन आयतों से तवज्जो से सुनो, एक मसला निकाला था। वो मसला ये है कि इंसान की जितनी भी दुनियावी ज़रूरतें हैं
मकान है, शादी है, सेहत है, खाना पीना है, सवारी है, इसको रिज़्क़ कहते हैं। रिज़्क़ सिर्फ खाने को की नहीं, सारे इंसान की ज़रूरतों को रिज़्क़ कहते हैं। ये अल्लाह ने अपने ज़िम्मे लिया है। ये किसके ज़िम्मे लिया? ये अल्लाह ने इंसान के ज़िम्मे लगाया नहीं। मन काना युरीदुल आजिला था, जो दुनिया का तालिब हो, अज्जलना लहू फीहा मा नशा लिमन नुरीद, दुनिया उसको इतना मिलेगा जितना हम चाहे, जिसको हम चाहे। ये नहीं बताया कि जितना ज्यादा मेहनत करेगा तो ज्यादा मिलेगा, कम करेगा वो तो अल्लाह ने नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम फिल हयात दुनिया। मुशरिकीन मक्का का एक एतराज़ था कि ये लौला उन्ज़िला हाज़ल क़ुरआन अला रजुलिन मिनल क़रयतैन अज़ीम, इस यतीम को ये नबूवत क्यों मिल गई? ताइफ में सरदार है, मक्के में है। अल्लाह ने जवाब दिया है, पश्तो में कहते हैं ढेर दस्तर शज़ ज़मान दी। बहुत बड़े अपने आप को समझते हैं। नबूवत ऐसा होना चाहिए, नबूवत तो बड़ी चीज़ है। नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम, कोई झोंपड़ी में रहता है, कोई करोड़ों के कोठी, उसके बाप का कमाल नहीं। खुदा पाक की कसम, अल्लाह फरमाते ये तकसीम मैं नहीं किया, ये तकसीम। और ये भी यकीन रखो, ये मतलब नहीं जिसको ज्यादा दिया है अल्लाह उससे ज्यादा राजी है, ये नहीं है। कुरान में दूसरी जगह है, लौला यकून अन्नास उम्मतन वाहिदतन लजअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमान लिबुयूतिहिम सुक़ुफन मिन फिज़्ज़त व मआरिज अलैहा ज़रून। अगर ये खतरा नहीं होता, जैसे हम गंदे हैं, कमजोर ईमान वाले हैं, के फिर कहते हैं अल्लाह ने हमें कुछ नहीं दिया, सब कुछ काफिरों को देता। कुरान है, कुरान अल्लाह फरमाते हैं काफिरों को मैं माल इतना देता कि इनके दरवाजे सीढ़ियां सोने चांदी के बना दे। अल्लाह के यहाँ दुनिया की कीमत नहीं है, और दुनिया इतना मांगना चाहिए कि बस गुजारा हो रहा हो। मेरे प्यारे भाई, ये मेरी भी अल्फाज है, अल्लाह मुझे भी इसका यकीन और आप भी यकीन करो। ज्यादा माल आदमी को खराब करता है। मौलाना सईद अहमद खान साहब की कब्र को अल्लाह नूर से भर दे, ये हमारी समझ में आती नहीं है लेकिन बात हक है। वो फरमाते थे माल का नशा शराब के नशे से 1000 दर्जा बढ़ा हुआ है। माल का नशा शराब के नशे से 1000 दर्जा। शराब पीकर के 3-4 घंटे के बाद वो नशा खत्म होता है, माल का नशा मौत पर खत्म होता है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ने कुरान में ये बताया है कि हम मन काना युरीदुल आजिला था, जो दुनिया का तालिब हो, अज्जलना लहू फीहा, हम उसको दुनिया में देते हैं मा नशा, मा मिकदार, इस मिकदार में जो जितना हम चाहे, लिमन नुरीद, जिसको हम चाहे। सुम्मा जानना लहू जहन्नम यस्लाहा मज़मूमा मदहूरा, लेकिन जब उसने सारे सलाहियतों को दुनिया पर इस्तेमाल किया तो दोज़ख में बुरे हाल में जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, परेशान नहीं होना चाहिए। अल्लाह ने जो लिखा है मुकद्दर में वो मिल ही जाएगा। खुदा पाक की कसम, एक दाना 1000 रुपए का गंदम हो जाए, जो अल्लाह ने हमें लिखा है वो मिल ही जाएगा, जहां से भी होगा। परेशान उसकी जिम्मेदारी है। इसलिए मौलाना यूसुफ रहमहुल्लाह फरमाता है, ये जुमला दिल पर लिखने के काबिल है, दिल पर, कागज पर नहीं है। असबाब माईशत को बढ़ाओगे तो दीन को खोओगे, दीन को खोओगे तो मुसीबतें बढ़ाओगे। असबाब माईशत को बढ़ाओगे तो दीन तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा, और दीन को खोओगे तो फिर असबाब चीजें आएगी लेकिन मुसीबतें बढ़ जाएगी। वो तो फरमाते हैं अला व इन्ना नफ्सन लन तमूता हत्ता तस्तकमिला रिज़्क़ा, अला अला। ये आदमी थोड़ा सा गफलत में हो, होशियार करने के लिए पूछे, अला खबरदार खबरदार, किसी नफस को मौत आ नहीं सकती जब तक उसका लिखा हुआ रिज़्क़ तक है। फत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, फत्तकुल्लाह व अजमिलू फी तलबे। अल्लाह मुझे माफ कर रहे, मैं तो अंदर गंदा हूँ, लेकिन मुझे इस हदीस के जो 2 मतलब है, अजमिलू फी तलबे के 2 माने हैं। गलत तरीके से माल न कमाओ, साफ तरीके इस्तेमाल करो, रिज़्क़ तो मिल ही जाएगा। गलत तरीके से, हराम से, धोखे से, रिश्वत से, सूद से फिर माल आएगा। खुदा पाक की कसम, इतनी परेशानी आएगी क्योंकि इसके पीछे नबी की दुआ है, बुखारी में है, बुखारी शरीफ में हदीस है, जो गलत तरीके से माल कमाता है। हाँ, ताइसा अब्दुद दिनार व अब्दुद दराहिम व अब्दुद तिलासान, ताइसा
وانتقص وإذا شيك فلانتقش، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے اس آدمی کے لیے جو مال کی وجہ سے اللہ کو حکم کو توڑتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، رشوت لیتا ہے، سود لیتا ہے، دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے۔ یہ نبی کی بد دعا ایک بد دعا نہیں ہے، مسلسل بد دعائیں کی ہے۔ نبی کی بد دعا سے بچ سکتا ہے؟ سونے کے کوٹھی میں ہوگا لیکن پریشان و ذلیل ہوگا۔ تعسا عبد الدینار و عبد دراہم و عبد التلاسان تعسا وانتقش، سرنگون ہو، سر نیچے پاؤں پر، وائزن اور جب اس کے پاؤں میں کانٹا چبھے تو اللہ اس کے کانٹے کو نہ، یہ نبی کی بد دعا ہے، بخاری میں حدیث۔ اس لیے میرے پیارے بھائی درخواست ہے اولاد کو حرام مال نہ لے جاؤ، اللہ بھوک سے نہیں مروائے گا۔ حرام میں بالکل پھر نیک عمل کرنے کی بالکل وہ توفیق ختم ہو جاتی ہے۔ 80% بی دینی انسان میں حرام غذا کے وجہ سے آتی ہے، احمد علی لاہوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں 80% غذا حرام ہو بی دینی آئے گی۔ تو رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، ہماری بھی ہمارے بچوں کی بھی۔ معارف القرآن میں ایک واقعہ لکھا ہے، قبیلہ اشعرین، کون؟ اشعرین قبیلے کے کچھ لوگ مدینے میں پہنچے۔ کہاں پہنچے؟ مدینے میں پہنچے، رات کے دیر سے پہنچے، اس زمانے میں ہوٹلیں نہیں تھی۔ ایک آدمی کو بھیجا کہ نبی علیہ السلام کے پاس جاؤ، ہم تو بھوکے پیاسے ہیں، ہمارے ساتھ کھانے کا نہیں، اگر کچھ انتظام ہو سکتا ہے۔ بات میری سمجھ میں آ رہی؟ ایک آدمی کو قافلے والوں نے بھیجا، وہ جب وہاں پہنچا تو نبی علیہ السلام قرآن پڑھ رہے۔ اللہ ہمیں قرآن کے ساتھ محبت پیدا کرے۔ ابھی تو موبائل نے قرآن پڑھنا ختم کر دیا۔ میرے پیارے بچوں، یہ بات خدا پاک کی قسم ہمدردی کی بنیاد پر کرتا ہوں۔ ہاں، ہمارے سوات کے ایک ولی ہے، اتنا مجھے پورے سوات میں اتنا ولی آدمی نہیں آتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا پیغام آیا کہ لوگوں کو اس بڑے موبائل سے منع کر دو، میں نے امت کے لیے بہت رویا ہے، یہ اس سے مجھے دکھ دیتے ہیں۔ اور اکوڑا ہٹک میں ہمارے شاگرد نے نبی علیہ السلام کو 3 رات مسلسل دے گا کہ یہ مدرسے استاذوں سے کہو کہ مدرسے کے طلباء کو یہ بڑے موبائل سے روک دے۔ ہاں، یہ ایک آنکھ کا وہ کیا ہے، دجال ہے، کانا دجال ہے۔ ضرورت کے وقت استعمال کرو ٹیلی فون کے لیے، اس میں اتنی گندی چیزیں آئے گی، ساری رات ان کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، صبح کی نماز قضا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ ہاں، اللہ ہمارے یہ مولانا جمیل صاحب رائیون والے کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے۔ فرماتے تھے پہلے 2 دشمن تھے، نفس شیطان، ابھی تیسرا یہ بھی پیدا ہو۔ ضرورت کے لیے، بغیر ضرورت اس میں یہ چیزیں دیکھنا ایمان کو بہت خراب کر دیتا ہے، پتہ نہیں لگتا۔ میں اپنے طرف سے نہیں، تقی عثمانی صاحب کے فتوے میری جیب میں ہے، جو پاکستان میں سب سے بڑا مفتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نکنیتی سے ایک آدمی کسی عالم کی تقریر نکالے گا، اس کے سامنے ایسی چیز آئے گی جو اس کو ڈسے گا۔ ہاں، تو میرے پیارے بھائیوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ قبیلے والے آدمی نبی علیہ السلام قرآن پڑھ رہے ہیں اور یہ آیت پڑھ رہے ہیں 12ویں پاروی کے ابتدائی، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَاهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ ہر ذی روح کی، ہر جاندار کی، انسان تو چھوڑو، ہر ذی روح کی رزق کی ذمہ داری، اور ایسی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ امریکہ ایک زمانے میں افغانیوں کے لیے وہ راشن بیچتا، لیکن وہ کارڈ بنانا ہوتا کہ میرے اتنے بچے ہیں فلانے جگہ رہتے ہو، اللہ فرماتا ہے تمہارے کارڈ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا ٹھکانہ بھی مجھے یاد ہے، تم کہاں رہتے، تمہارے کتنے بچے ہیں وہ مجھے معلوم ہے، اللہ کو کارڈ بنانے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ آیت جو اس آدمی نے سنی، نبی علیہ السلام کو بتایا بھی نہیں ہے کہ ہم قبیلہ والے آئے ہیں اور آپ ہمارا مدد کریں۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ بھائی یہ تو ذمہ داری اللہ نے لے، میں نبی کو کیوں تنگ کروں، واپس چلا گیا اور ساتھیوں کو کہا خوشخبری سنو، کھانا آ رہا ہے۔ وہ سمجھے کہ نبی علیہ السلام سے کہا ہے کہ وہ تھوڑے دیر کے بعد کھانا آیا، ایسا دسترخوان بچھایا گیا کہ کبھی زندگی میں کھایا نہیں۔ تو پھر جو بچ گیا آپس میں وہ آدمی کچھ یہ نہیں بتاتا کہ یہ بچ گیا،
भाई ये नबी अलैहिस्सलाम को शुक्रिया भी अदा करेंगे वापस ले करके, और उनके पास और भी मेहमान है। जब नबी अलैहिस्सलाम के पास वापस ले गया कि या रसूलल्लाह आपका बड़ा शुक्रिया, आपने बहुत बेहतरीन खाना भेजा था। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा मैंने तो कोई खाना नहीं भेजा। उस वक़्त आदमी ने बात जाहिर की, या रसूलल्लाह मैं आया था आपके पास, लेकिन मैंने आपसे कुरान की आयत सुनी कि ज़िम्मेदारी तो अल्लाह ने ली है, तो अल्लाह ने फरमाया हाँ जिसने ज़िम्मेदारी ली है उसने तुम्हारा इंतज़ाम कर। अना इंद ज़न्न अब्दी भी, अल्लाह से जैसा गुमान रखोगे अल्लाह वैसा करेगा, जैसा गुमान रखोगे, जैसा यकीन रखोगे अल्लाह वैसा। तो मेरे प्यारे भाई, मेरे बात का खुलासा यह है कि रिज़्क़ के बारे में महंगाई से घबराना नहीं है, बस अल्लाह ने जो लिखा है वो मिल ही जाएगा। अल्लाह ने जो लिखा है, लेकिन इसमें ज़्यादा पंसाना नहीं है। अला व इन्ना नफ्सन लन तमूता हत्ता तस्तकमिला रिज़्क़हा फत्तकुल्लाह व अजमिलू फी तलब। अजमिलू एक तो हराम से बचाओ, दूसरा अजमिलू ज़्यादा तफसील में न जाओ, थोड़ा काम करो, सुबह से शाम तक नहीं है, कुछ वक़्त दुनिया को दो दो, कुछ दीन को दे। लुकमान हकीम कहता है मैंने 4000 नबियों की सोहबत इख्तियार की, 4000। वो अपने बेटे से नसीहत करते, बेटा दुनिया के लिए इतना मेहनत करो जितना इधर रहना है, आखिरत के लिए उतना करो। ये हम अपने आप को समझदार कहते हैं, हमारे समझ पर किया है, ये समझ नहीं है। खुदा पाक की कसम, मैं आपके साथ क़यामत के दिन रोएंगे कि ये बातें सुनते थे, हमारा इस तरह ख्याल भी नहीं जाता था कि क़यामत का बड़ा दिन आ रहा है, उसके लिए क्या तैयारी करना है। 24 घंटे में आखिरत के लिए मैं कितना वक़्त देता हूँ, और दुनिया बनाए जो कल छोड़ना है, ये सारी चीज़ें छोड़नी है, जहाँ जाना है वहाँ के लिए तैयारी नहीं है न होने। इसलिए पाकिस्तान में सबसे बड़े, मेरे मालूमात के मुताबिक जब ये जिंदा थे, शायद इससे बड़ा वली नहीं था आलिम, यूसुफ बनौरी। वो फरमाते इस वक़्त मुसलमान का या तो आखिरत पर ईमान है ना, या अगर है तो न होने के बराबर है। जन्नत और दोज़ख एक तस्वुर रह गया, सारी राहतें दुनिया की चाहते, दुनिया बन जाए, आखिरत फिर देखेंगे। अल्लाह हम सबको आखिरत का गम नसीब करे। जो आखिरत का गम करेगा अल्लाह दुनिया के गमों से छुटकारा देगा। तो मैं ये बता रहा था कि दुनिया के रिज़्क़ की जिम्मेदारी किसने ली है, और दीन के बारे में वमन अरादल आखिरता, जो आखिरत का तालिब हो, वसअलहा साया, यहाँ अल्लाह ने शर्त लगाई आखिरत कोशिश से बनेगी। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना वसअलहा साया वहुवा मुमिन फउलाइका काना सायुहुम मशकूरा। उनके मेहनत की कदरदानी की जाएगी। कुल्लन नुमिद्दु हाउलाए व हाउलाए मिन। अल्लाह पाक दुनिया तो दोस्तों को भी देता है, काफिरों को भी देता है, दुश्मनों को भी देता है। वमा काना अतवाउ रब्बिका महजूरा। नाफरमानी की वजह से अल्लाह किसी से रिज़्क़ छीन नहीं लेते। उन्जुर कैफ़ फद्दलना बादुहुम अला बाद। कुरान कहता है, कितना प्यारे अल्फाज है कुरान के। अल्लाह हमें कुरान से मोहब्बत पैदा करे। उन्जुर, अल्लाह पाक नबी को कहता है देखो तो सही, कोई झोंपड़ी में रहता है, कोई करोड़ों के कोठी में, ये तो थोड़ा फर्क है। वलल आखिरत अकबर दरजातिन, आखिरत के दर्जों में बहुत फर्क होगा। कितना दर्ज होगा? दुनिया में बड़ा से बड़ा आदमी गनी हो, क्या हो, बड़ा मालदार हो, मुसलमान हो, कितने शादियां कर सकता है? कितने? 4 से ज्यादा जायज है। और जन्नत में ज्यादा से सीटें कितनी होगी? 25 लाख। समझ में आती है? ये अब्दुल वहाब साहब की कब्र को अल्लाह नूर से भर दे। वो जब सुबह का रोजाना बयान उसका होता था, 2 भाई थे तश्कील के लिए, वो आते थे मुतालबी के लिए। एक भाई ने बयान किया कि अभी रायवेंड के इज्तिमा पर एक मेवाती आया था, और उसने कहा कि मुझे मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह ने कहा कि मियाँ 4 महीने लगाओ, 25 लाख हुरों वाली जन्नत मिलेगी। कितने? मैंने उस वक्त 4 महीने नहीं लगाए। फिर मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह का इंतकाल हुआ। इंतकाल के बाद मुझे ख्वाब में आया कि मियाँ पहले तो बगैर देख के कह रहा था, अभी तो देख करके कह रहा हूँ कि 25 लाख हुरों वाली जन्नत। और वहाँ हदीस में है जन्नत की, यकीन करो ये अपने तरफ से बात ही नहीं, हदीसों में जन्नत के हूर के चेहरे पर नजर पड़ेगी, खुदा पाक की कसम, एक नजर देखने में 40 साल गुजर जाए। ऊपर से दूसरी हूर आवाज दी कि हमारा भी तुम में कोई हक है। दूध की नहर, शहद की नहर, सबसे बड़ी चीज
4 اعلانات ہر جنتی کے لیے ہوگا، یا اہل الجنہ ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، وہاں موت نہیں ہے۔ ہاں، دنیا میں کتنے وزیر اعظم میں بھی مٹی میں پڑا ہے ہمارے تو چھوٹے زندگی میں، یہ کیا وزیر اعظم؟ آج وزیر اعظم مولانا جمشید صاحب کہتے ہیں کل وزیر اعظم۔ ہاں، جنت میں ایک اعلان ہوگا کہ ہمیشہ زندگی موت ہے۔ دوسرا وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشَابُّوا فَلَا تَحْرَمُوا، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا نہیں ہے۔ بڑھاپے میں آدمی کتنا تکلیف۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَصِحُّوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا، چند دن پہلے مجھے ایک بیمار کے پاس لے گیا، 6 مہینے ہو گئے، ناک سے وہ خوراک دیتا ہے، گھر میں کوما میں پڑا ہے، 29 لاکھ روپے اس پر لگے، ابھی نہ بات کر سکتا ہے۔ ابھی گھر والے یہ چاہتے ہیں یا اللہ جلدی اس کو، جنت میں بیماری کا نام نشان بھی نہیں۔ مجھے اس کے گھر میں لے گیا اور اس کے گھر کو دیکھو، ایسا مجھے پسند آیا، دنیاوی اعتبار سے خوبصورت گھر، لیکن کیا اس کا گھر کا کیا فائدہ، تو اس میں ایسا بیمار تھا۔ جنت میں بیماری کا نام نشان۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنْعَمُوا فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا، ہمیشہ خوش رہو۔ ہاں، مولانا سعید احمد خان صاحب فرماتے ہیں آج نہ مسلمان کے ساتھ جنت کا شوق ہے، نہ دوزخ کا خوف، نہ جنت کا شوق ہے۔ صحابہ کوئی جنت کے شوق میں مر رہا ہے، کوئی دوزخ کے خوف میں مر رہا ہے، ہمیں دنیا کے شوق میں مر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو معاف کر دے۔ دنیا کی محبت سارے برائیوں کی جڑ ہے، اور میرے پیارے یہ سارا مجمع یہ کہے گا کہ میرے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے، وہ ترمامیٹر ہے، ہر چیز کے ناپنے کا ایک آلہ ہوتا ہے، شوگر بھی ٹیسٹ کرتا ہے، اتنا شوگر ہے، بلڈ پریشر اتنا ہے، کہ جب دین کا تقاضا آیا اور تو دکان کو نہیں چھوڑ سکتا ہے، ملازمت وہ کھیت کو نہیں چھوڑ سکتا ہے، یہ صاف ظاہر ہوا کہ تمہارے دل میں دنیا کی محبت ہے۔ ہاں، تمہارے دل میں دنیا کی محبت ہے۔ تو دین ایک بہت پیاری حدیث ہے، بہت پیاری، یہ خود بھی پڑھا کرو، فضائل صدقہ صفحہ 97، فضائل صدقات صفحہ 97 میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زبیر رضی اللہ عنہ، پھوپھی ذات بھائی ہے، پھوپھی کا بیٹا صفیہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہے، اس کو وہ کہتے میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا، نبی علیہ السلام کے پاس بیٹا تھا، نبی علیہ السلام نے میرا پگڑی پکڑ کر کے ہلایا، اور زبیر بتاؤ اللہ نے کیا فرمایا؟ میں نے کہا اللہ کے رسول، یہ بہت قیمتی باتیں ہیں میرے پیارے، دل کو ایمان کو تازہ کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا ہے زبیر، اللہ پاک جب عرش پر جلوہ افروز ہو گئے تو اپنے بندوں کے طرح نظر کرم کی، اور فرمایا اے میرے بندو، تم میرے بندے ہو، میں تو تمہارا پروردگار ہوں، پالنے والا ہوں، تم اپنے روزیہ مجھ سے مانگو۔ یہ جملہ بہت توجہ، تم اپنے آپ کو اس چیز کے اندر مشقت میں نہ ڈالو جس کی ذمہ داری میں نے، ہم ساروں نے آج مشقت میں ڈالا۔ اللہ فرماتے تم اپنے آپ کو اس چیز میں زیادہ مشقت میں نہ ڈالو جس کی ذمہ داری میں نے لی۔ پھر فرمایا زبیر، اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ فرماتے ہیں تو لوگوں پر خرچ کرو تاکہ میں تم پر قرون نہ بن جاؤ، جس کو اللہ نے دی ہے اللہ اور ایسے دروازے دے گا۔ تم جمع کر کے نہ رکھو تاکہ میں تم سے جمع کر کے یہ 2 باتیں یاد رکھو، تم لوگوں پر تنگی نہ کرو تاکہ میں تم پر تنگی نہ کروں۔ میرے پیارے بھائی، اس وقت ہم میں یہ بہت کمی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو خیر پہنچانے کا بالکل جذبہ ہی نہیں، تکلیف کا ذریعہ بنتا ہے، ایسے لوگوں پر اللہ رحم نہیں کرتا۔ یہ کیا کہوں، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، سونے پر لگ دیا جائے پھر بھی اس کی قیمت ادا نہیں ہوتی۔ مسلمانوں کی عادت ہو جائے، مسلمانوں کی، کہ پس پشت دوسرے مسلمانوں کی تعریف کرے، یہ ہزاروں عبادتوں سے افضل ہے، 1000 نفل و تہجد سے مسلمان دوسرے مسلمانوں کی پیٹ پیچھے کیا کرے، تعریف کرے۔ یہ آدمی اللہ کو محبوب ہے، فرشتے اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ یا اللہ تو ہم سب کو ایسا بنا دے کہ ہم مسلمانوں کی کمیاں بیان نہ کریں، اخبار کو دیکھتا ہے سارے مسلمانوں کی کمیاں ہیں۔ اس لیے مولانا زکریا رحمہ اللہ عبد الوہاب صاحب فرماتے اس نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں اخبار دیکھنا جائز بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ مسلمانوں کی کمی آتی ہے اور دل میں دکھ نہیں آتا ہے، مسلمانوں کے تکلیف پر
تکلیف نہیں آتی، یہ ایمان سے خالی ہے۔ مسلمان کی تکلیف سن کر آدمی کو دکھ پہنچنا۔ المسلمون کا جسد واحد، دانت میں درد ہوتا ہے تو پورا جسم بے قرار ہوتا ہے، اگر بے قرار نہیں ہوتا ہے تو یہ مرا ہوا ہے۔ تو پھر آگے فرماتے ہیں رزق کا دروازہ 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔ یہ ایک لمبی حدیث ہے فضائل صدقات میں، جو نہ دن کو بند ہوتا ہے نہ رات کو، اس میں سے ہر آدمی کے لیے رزق اتارا جاتا ہے، اس کی نیت کی بقدر، اس کی عطا کی بقدر، اس کی اخراج۔ جو زیادہ خرچ کرتا ہے اس کے لیے زیادہ اتارا جاتا ہے۔ زیادہ خرچ کرنے کا بتاؤں ایک واقعہ بتاؤں۔ امام شافعی، 4 مذہب ہے، امام شافعی ہے۔ عید آ رہی تھی، عید الفطر کی رات ہے، بچوں کے کپڑے نہیں ہے، کل عید کے لیے کوئی ہے نہیں، تو 70 دینار سونے کے سکے کسی سے قرض لیے۔ کتنے؟ 70 دینار۔ راستے میں ایک قریشی نوجوان ملا کہ میں تو بڑا مجبور ہوں۔ امام شافعی نے اپنی ضرورت کے لیے لیا ہے، اس کے سامنے بچھائے کہ بھائی اس سے جتنا آپ کی ضرورت۔ اس نے کہا میری ضرورت تو یہ بھی پورا نہیں کر سکتا، سب لے لو، خرچ کرو، پھر اللہ کیا کرے گا۔ دے دیے۔ رات کو سو گئے، صبح ہوتی ہی یحییٰ برمکی وزیر کا پیغام آیا کہ امام شافعی کو بلایا، بھائی رات کو تم نے کون سا عمل کیا ہے؟ جب میں سو رہا تھا مجھے کوئی وہ سونے نہیں دیتا ہے، ہاں شافعی کی خبر لے لو۔ اس نے اپنا قصہ سنایا تو وزیر نے وہ 70 لیے تھے، 500 دینار دے دیے۔ پھر جب جانے لگا یہ توڑے 500 اور پھر جانے لگا، میں نے حساب لگایا 15 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ کتنا؟ جمیلہ سنبھالا ہوا ہے اس زمانے میں، اگر اس کا لگاؤ 2000 دینار کا 15 کروڑ روپے میں تم خرچ کرو، میں تم پر خرچ کروں گا۔ تم لوگوں سے باندھ کر کے نہ رکھو تاکہ میں تم سے باندھ کر کے تم لوگوں پر تنگی نہ کرو تاکہ میں تم پر تنگی نہ کروں۔ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، اللہ فرماتے میں تمہارے لیے آسان۔ اور یہ بہت پیارا، یہ سارا حدیث پیارا ہے۔ فرماتا ہے سخاوت جو ہوتا ہے یقین کی وجہ سے ہوتا ہے، سخاوت جو ہوتا ہے، اور شک اور بخل جو ہوتا ہے شک کی وجہ سے کہ یہ خرچ کروں گا پھر کہاں سے۔ سخاوت جو ہوتا ہے کس وجہ سے ہوتا ہے؟ یقین کی وجہ سے۔ اور بخل پھر آگے حدیث میں ہے یقین والے دوزخ میں نہیں جائیں گے، شک والے جنت میں نہیں جائیں گے۔ یقین والے دوزخ میں نہیں جائیں، شک والے جنت میں نہیں جائیں گے۔ آگے پھر کچھ اور بھی الفاظ پر فرماتا ہے زبیر یہ اللہ کی نصیحت مجھے اور میری نصیحت تجھے، اللہ ہم اس پر عمل کرنے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اصل آخرت ہے، دنیا بقدر مقدر میں یقین کرو، یقین کرو، جو اس کے لیے زیادہ غم نہ کرو، زیادہ غم آخرت کا کرنا چاہیے۔ ابھی عصر کو ہمارے پیر صاحب نے مولانا سعید احمد خان صاحب سن 91 کا لکھا ہوا بیان لکھا، بہت پیارا تھا، کاش وہ آپ کے سامنے آتا، لیکن مفہوم میں ذکر کرتا۔ انسان زمین کا مزاج رکھتا ہے۔ انسان کون سا مزاج رکھتا ہے؟ مٹی سے بنا ہوا ہے۔ ہم کس سے بٹے؟ خلقو من تراب، ہم مٹی سے ہیں۔ جن جو ہے آگ سے بنے۔ تو مٹی پر محنت کرو، اس میں سونا چاندی پیٹرول گیس، یہ مکوڑی میں وہ ناشپا میں گیس ہے، ہم تو سنتے ہیں روزانہ کروڑوں روپے کے پیٹرول نکلتے ہیں، یہ تو ہم اس علاقے کے ہیں، پہلے پڑے ہوئے تھے لیکن فائدہ اسے نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سمجھ میں آ گئی؟ لیکن جب محنت ہو گئی تو اس سے فائدہ، زمین میں سونا چاندی اور یہ چیزیں، اور آگے زمین پر کاشت کرو، اس سے غلے فروٹ سبزیاں، کوئی کمی ہے؟ اس چیزوں پر زمین پر محنت کرو تو ان سے پیداوار نکلتا ہے، محنت چھوڑ دو تو اس میں سام بیچو پیدا ہوتا ہے۔ کیا پیدا ہوتا ہے؟ انسانوں پر محنت چھوڑ دو تو اس میں بھی سام بیچو بن جاتے ہیں۔ انسان محنت کرو تو اس میں سچائی آئے گی، امانت آئے گی،
خود بھی آرام سے دوسروں کو آرام کا ذریعہ بنے گا. ایسے انسانوں پر محنت کے لیے اللہ پاک نبی بھیجتے تھے. کون بھیجتے تھے؟ کیونکہ کائنات کا شہزادہ انسان ہے. یہ سارا کائنات نے اللہ نے آسمان و زمین کی ضرورت نہیں، یہ کس لیے بنایا ہے؟ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے انسان کی خدمت کے لیے. انسان سب سے قیمتی ہے اور سب سے قیمتی مخلوق انبیاء کو انسانوں کے لیے بھیجا. انبیاء کو لوہے پر محنت کرنے کے لیے، زمینوں پر محنت کرنے کے لیے نہیں بھیجا، انسانوں پر. اور دوسری بات یہ کہ ہم ابھی دھوکے میں پڑا ہے. ایک اسلام ہے، ایک ایمان ہے. ایک اسلام ہے، کیا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک اسلام ہے. اسلام کیا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کلمہ، یہ اسلام ہے. اور ایمان مولانا سید احمد خان صاحب کے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، جو اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے اس میں شک نہیں ہوتا ہے. وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، ایمان کے لیے شرط ہے، ایمان میں شرط لگایا کہ اللہ کے راستے میں جان مال لگاتا ہے. اولئک هم الصادقون، یہ عمر پلن پوری بھی رائیونٹ فرماتے ہیں. اللہ کرے کہ کوئی ایسا آیت مل جائے کہ اللہ ہماری تصدیق کرے کہ تم ایمان کے سچے ہو. اس آیت میں ایمان کے سچے ان لوگوں کو بتایا ہے جو دین پر جان مال لگا دیتے ہیں. دین پر جان مال نہیں لگے یہ جھوٹے ہیں. پھر بتایا اللہ کرے کہ ایسی آیت مل جائے کہ اللہ کہے کہ تو ایمان کے پکے ہو. ایمان کے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ایمان کے پکے ہیں. ہمیں ایمان کے پکنے کی ضرورت نہیں ہے، ایمان کی سچائی کی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ ایمان سب سے بڑا سرمایہ ہے. ایمان کے بغیر آدمی کو نیک عمل کی توفیق نہیں ملتی. آدمی چاہے گا لیکن چل نہیں سکتا. ایمان، یا اللہ تو ہمیں صحابہ جیسا ایمان نصیب کرے. مفتی محمد شفیع صاحب معارف القرآن میں لکھتے ہیں بہت قیمتی ایمان وہ دولت ہے، ایمان جو مصیبت اور تکلیف کو نعمت اور راحت میں بدل دیتی. ایمان وہ دولت ہے جو مصیبت تمہارے اوپر مصیبت ہے وہ تو ایمان تمہاری لیے نعمت پہ بدلتی. وہ کیسے؟ عمر پالن پوری فرماتے تھے، ہم انگلینڈ میں جاتے تھے، 89 کی بات ہے، اجتماع گاہ میں بتاتے کہ دیوبند کے کچھ طلباء نے انگریزوں کی حکومتی بر صغیر پر پکڑا، حکومت کے خلاف کچھ بات کی تھی، تو انگریز جج نے وہ طلباء پر پھانسی کا حکم لگایا. کیا لگایا؟ وہ تو انگلش میں کہا، ترجمان سے کہا ان جوانوں سے کہو، طلباء سے، دینی مدرسے کے طلباء تھے دیوبند، ابھی تمہیں پھانسی لگے گی. یا اللہ، یقین کرو میرے پیارے، اپنی طرف سے بات نہیں، عمر پالن پوری کی قبر کو اللہ نور کے زبان سے ان کانوں نے سنی ہے کہ وہ طلباء یہ بات سنتی ہے، ان کے چہروں میں خوشی کے لہر چل گئی. ایک دوسرے سے کہتا ہے اگر تو پہلا چلا گیا تو میرا سلام نبی علیہ السلام کو پہنچانا. دوسرا کہتا ہے وہ نبی کی عزت پر اپنے آپ کو قربان کرنے والے تھے. خوش ہے. وہ جج ترجمان سے ناراض ہوا کہ میں نے تو تم نے میری بات کی ترجمانی نہیں کی. اس نے کہا کیوں نہیں کی؟ وہ پھر یہ خوشی کیوں مناتے؟ ہم جس پر پھانسی کا حکم لگاتے ہیں اس کے چہرے میں خون خشک ہو جاتا ہے. اسے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کی محبت میں قربان ہوتا ہے، یہ بہت بڑی عزت کی چیز ہے. انگریز نے کہا اچھی بات، پھر تو اتنی خوشی میں ان کو نہیں دیتے، اپنا حکم منسوخ. ایمان وہ دولت ہے جو نعمت اور راہ اور مصیبت کو راحت میں، تکلیف میں ہوگا اتنا دل میں سکون ہوگا. یہ ایک صحابی ہے عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ، کیا نام ہے؟ عمران ابن حسین، 34 سال صاحب فراش ہے. قاری طیب صاحب نے لکھا ہے، دیوبند کے عالم. کتنے سال؟ 34 سال بسترے سے اٹھ نہیں سکتے، لیکن ان کے چہرے کو دیکھ کر جیسے ایک دن بھی بیمار نہیں، بالکل پھول جیسا. لوگ حیران تھے کہ اتنا لمبی بیماری اور بالکل اس کے ماتھے پر بل بھی نہیں آتا ہے. اس نے کہا ایمان تھا کہ میں نے یہ سوچا کہ اللہ نے جو بیماری دی ہے اس میں اللہ مجھے کچھ دینا چاہتے. کیا دیں؟ کیا کرنا چاہتے؟ اللہ میرا ہمدرد ہے، یہ ہر ایک کو نہیں دیتا ہے. تو میں دل سے اللہ سے راضی ہوا. جب میں اللہ سے راضی ہوا
تو اللہ مجھ سے ایسا راضی ہوا کہ صبح شام آسمانوں میں مشورہ ہوتا ہے میرے بارے میں. آسمانوں میں فرشتے چلو عمران ابن حسین کی بیمار پرسی کے لیے جا. صبح کو بھی فرشتے آتے ہیں, میں دنیا کے آنکھوں سے دیکھتا ہوں. شام کو بھی کہتے ہیں عمران کیا حال ہے, میں ساری بیماری بھول جاتا. ایمان وہ دولت ہے جو مصیبت اور تکلیف کو مشقت اور نعمت اور راحت میں بدلتی. یہ ایمان بنانا ضروری ہے بھائی میرے پیارے بھائی. یقین ایمان کے بغیر, اور یہ عجیب بات وہ مولانا سید احمد خان صاحب کی انسان جس چیز پر محنت کرتا ہے اس کا یقین بنتا ہے. دکان پر کرتا ہے تو دکان سے یہ پالنے کا یقین بنتا ہے. کھیت زمین پر کرتا ہے کھیت سے. دین پر محنت کرو گے تو دین سے یقین بنے گا. اب یہ اعمال سے ہمارا یقین, لیکن افسوس آپ کہیں گے کہ یہ مولوی صاحب کو کیا ہو, خدا پاک کی قسم ہم بڑے غلط جا رہا ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کی وعدوں پر یقین نہیں, اپنے تجربوں پر جا رہے ہیں. ایک ایک عمل پر اتنا بتایا ہے جو گارنٹی ہے. پیسے دکان کرنا منع نہیں ہے شریعت میں, تجارت کرنا منع نہیں ہے, لیکن ان پر وعدہ قرآن حدیث میں کہاں بھی نہیں. اور اعمال پر وعدے ہے. میں نے پچھلے شب جمعے بھی ایک بتایا, تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے ابھی تازہ محاصل کہ ایک سنت دعا ہے. کیا ہے؟ 90% روحانی بیماریاں, 50% جسمانی بیماریوں کا علاج ایک نبی کی سنت دعا میں. 90% روحانی بیماریاں, روحانی گینے ہیں, وسوسے آتا ہے, نماز میں خشوع حضور نہیں ہے, گناہ کی طرف خیال چلا جاتا ہے. جسمانی گھر میں جنات ہے, جادو ہے, لڑائیاں ہے, یہ سب کا علاج ایک نبی کی سنت دعا میں ہے. باتھ روم جاتے ہوئے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, اب پابندی سے گھر میں پڑھ لیا, کوئی جنات کا نہیں ہوگا کوئی چیز, یہ گارنٹی ہے. میں خود اللہ معاف فرمائے میرے پیارے بھائی جوانوں سے خاص کر کہتا ہوں, یہ عادت بناؤ. جو آدمی فجر کی نماز جماعت سے پڑھے گا, بالکل پکی بات ہے, سارا دن اللہ کے حفاظت میں ہوگا. حجاج ابن یوسف جب کوئی آدمی جرم کر کے پکڑ آتا, اس پر پھانسی لگاتا, پہلا ان سے پوچھتے آج آپ نے فجر کا نماز جماعت سے پڑھا ہے؟ اگر پڑھا ہوا ہوتا حجاج ان سے ڈرتا کہ اس کی ذمہ داری تو اللہ نہیں لیا, اس کو میں نے چھیڑا تو پھر میرا خیر نہیں. صحیح حدیث ہے مسلم شریف ہے, من صلی صلاۃ الصبح فہو فی ذمہ. سارے نماز ضروری ہے, لیکن فجر عام طور لوگ جماعت سے رہ جاتے ہیں, بعض قضا بھی کرتے ہیں گرمی میں. نماز قضا کرنے کی چیز نہیں ہے. سارے مصیبتیں یہ دین کے کمی کی وجہ سے, یہ دین کی کمی کی وجہ سے. اور میں یہ بات بار بار دہراتا ہوں کہ بھائی آپ گھر میں سلام کے ساتھ داخل کرو, گھر میں کوئی لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے, بالکل گارنٹی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی حدیث ہے ریاض الصالحین, جب آدمی گھر میں داخل ہو سلام, اور روٹی کے لیے بیٹھے بسم اللہ. شیطان اور شیطانوں کو کہتا ہے اس گھر میں ہمیں نہ کھانے کا ملے گا نہ روٹی کا. اور اگر گھر میں داخل ہوتی ہوئی سلام, درود شریف قل هو اللہ احد بھی پڑھا, کتاب میں لکھا ہے اس آدمی پر رزق کی بارش ہوگی. نبی کی بات ہے, لیکن اس پر ہمارا یقین نہیں. رزق کی بارش ہوگی. کنز المال میں لکھا ہے جو گھر میں داخل ہوتے وقت سورہ اخلاص پڑھے گا ان کے پڑوسیوں سے بھی فقر دور کیا. ہمارے ساتھ تو اتنے آسان اعمال ہے اگر اس کا اہتمام کریں گے, لیکن پورا فائدہ یہ ہوتا ہے کبھی کیا کبھی نہیں کیا, اس کا نہیں ہوتا ہے. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ انی احب ان یوسع اللہ فی رزقی, میں چاہتا ہوں کہ اللہ میرے رزق کی تنگی کو کھول دے. آپ چاہتے یا نہیں چاہتے؟ چاہتے ہیں تو کیا بتایا, قال دم علی الطہارۃ یوسع, ہمیشہ بوضو رہو. مشکل ہے ہمیشہ بوضو رہو, ہمیشہ وضو رہو تمہارا رزق کھول جائے گا. یہ نبی کی بتائی ہوئی, اس میں شک نہیں. میں خود بھی جب اشراق پڑھتا ہوں یہ مجھے بہت پیاری لگتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اللہ کریم ذات 70 ماہوں سے زیادہ محبت. میں پچھلے سال افغانستان گیا تھا, اللہ کی محبت کا کیا بتاؤ. حسن ولی مولوی صاحب رائے ونڈ کے ہے, وہ کہتے ہیں ہمارے بنیر میں ایک بچہ کنویں میں گرا, ایک بچہ چھوٹا بچہ, لوگ پریشان کیسے نکالے, وہ تو مر جائے. جب ماں آئی اس نے چھلانگ لگایا, وہ سوچتے ہی کیا ہوگا, ماں کی محبت, کنویں میں بیٹھے کی پیچھے چھلانگ لگایا. اللہ 70 ماہوں سے محبت کرتا ہے, زیادہ محبت. اس اللہ کریم کو ہم ناراض کرتے ہیں. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اس کریم رب
تو ایک حدیث ہے، اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے تو دن کی شروع میں 4 رکعت سے عاجز نہ بناؤ، میں تیرے سارے دن کے کام بناؤں گا۔ اللہ وعدہ کرتا ہے۔ عشاء کی نماز مشکل ہے، 50 آدمی مسجد میں ہوتا ہے 3 عشاء کے لیے، اس وقت کوئی چیز نہیں ہوتے لیکن چلے جاتے، تلاوت کرو، مشورہ میں بیٹھو، صبح شام کا وقت دے دو، آپ تجربہ تو کرو۔ دوسرا اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے تو فجر کے بعد عصر کے بعد تھوڑی دیر مجھے یاد کر لیا کر، اکفے کا فیما بینہما، گرنٹی ہے، گرنٹی والا چیز آدمی خریدتا ہے، سمجھ میں آ گئی؟ خریدتے ہیں نا کہ گرنٹی ہے، ذمہ داری ہے، اللہ ذمہ داری لیتا ہے۔ کس کس کی نیت ہے انشاءاللہ عصر کے بعد دنیا کا کام نہیں کریں گے؟ میرے پیارے ایک 40 دن تو میں یہ درخواست دیتا ہوں، ایک تجربہ تو کرو، صبح اشراق اور عصر سے عشاء تک یہ مسجدوں میں روزانہ تبلیغ کے لیے دیا کرو، یقین کرو 40 دن نہیں گزرے خدا پاک کی قسم آپ اپنے پریشانیوں کے کم ہونے کو اپنے آنکھوں سے دیکھو، یہ گارنٹی ہے، کیونکہ اللہ، میں اپنے طرف سے تو نہیں کہتا ہوں، اللہ پاک وعدہ خلاف نہیں ہے۔ ومن اوفى بعهده من اللہ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے کوئی زیادہ سچ بولنے والا نہیں، اللہ سے کوئی زیادہ وعدہ پورا کرنے والا نہیں، اللہ سے کوئی زیادہ وعدہ پورا کرنے والا ہے۔ اعمال، بس پریشانی آ جائے اعمال کی طرف سے، ایک وضو میں کم پانی کے استعمال سے بھی آپ کے پریشانیاں دور۔ اتنا مجھے ابھی سے روزے میں گیا تھا یہ توغ میں، ایک 50 سال کا بوڑھا تھا، اتنا فل بمبا کھولا ہوا ہے کہ ایک وضو پر ایک ٹین وضو پر ہے، اس وضو سے تمہیں کچھ نہیں ملے۔ نبی علیہ السلام 1 کلو سے بھی کم پانی استعمال، یہ مجھے کوارٹ میں بہت سے لوگوں نے کہا آج سے نیت کرو، ہاتھ کھڑے گے انشاءاللہ ہم وضو میں پانی کم استعمال کریں گے۔ یہ صرف معلومات نہ ہو، عمل شروع کرو۔ مجھے اپنے ساتھیوں نے، علماء نے کہا کہ جب سے ہم نے وضو میں پانی کا استعمال کم کیا، ہم نے نماز میں نورانیت۔ افغانستان میں مجھے ایک ڈاکٹر نے کہا آپ جیسے عمر کا تھا کہ 3 سال پہلے آپ پرگون میں آئے تھے، میں انشاء گیا تھا، یہ مسئلہ بتایا تھا کہ جو آدمی وضو میں پانی زیادہ استعمال کرتا ہے اس کی پوری زندگی اسراف والی ہو۔ تو میں سے 3 سال ہو گئے، وہ جب میں نے وضو کا استعمال کہ میری زندگی آسان ہو۔ ٹوٹی کھولو پھر فوراً بند کرو، ٹوٹو، ایسا نہ ہو کہ ادھر بہہ رہا ہے ادھر لے آتے، مسواک بھی مارتا ہے، زیادہ بھی ہو، یہ حدیث میں منع ہے، نبی سے آگے نہ جاؤ۔ ایک مد پانی سے نبی وضو کرتے، مد میں نے جو حساب لگایا 875 گرام، کچھ گراموں کا آگے پیچھے ہوگا کیونکہ سا میں مفتی کفایت اللہ صاحب نے لکھا ہے 3.5 کلو ہوتا ہے اور مد چھوٹا حصہ ہے۔ کوشش کریں گے نا میرے پیارے بھائی، تھوڑا تھوڑا اللہ پاک کی طرف سے اللہ دروازے کھولے گا۔ اذا تقرب العبد الی شبرا تقرب، سارے پریشانیوں کا حل اللہ کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ ادھر ادھر نہ سوچو، دماغ کو سوچ کو بلائے طاق رکھو، قرآن حدیث پر یقین کرو، بس اپنی زندگی کو درست کرنے میں لگ جاؤ۔ اب غلط کاموں کو چھوڑ دو، صحیح توبہ کرو۔ صحیح توبہ کیا ہے؟ عمر پالن پوری فرماتے 4 شرطیں توبے میں پورا کر دو، خدا پاک کی قسم تم گناہ سے ایسا پاک ہو جاؤ گے جیسے آج ایک بچہ پیدا ہوا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ابھی بیٹھے بیٹھے 4 چیزوں کا کر لو، جو کیا ہے اس پر ندامت، جو کیا ہے اس پر، دوسرا جو اس وقت جو کر رہا ہے اس کو چھوڑ دو، ماضی پر ندامت حال میں چھوڑ دو، مستقبل میں نہ کرنے کا عزم کرو۔ 3 یہ ہے، اگر کوئی حقوق رہ گئے اس کو ادا کرنے میں لگ جائے، انسانوں کے حقوق یا اللہ کے حقوق نے ماضی قضا ہے وہ ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی عجیب، یہ یاد رکھنے کی بات ہے، تفسیر مظہری میں حدیث ہے، یہ تو دل پر لکھ دو۔ ایک آدمی گناہ کو چھوڑتا نہیں ہے اور کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دو، بالکل حدیث اپنے طرف سے نہیں، خدا پاک کی قسم یہ آدمی کہتا ہے کہ حدیث میں ہے کہ یہ آدمی اللہ کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، گناہ نہیں چھوڑتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ مجھے، سمجھتا ہے کہ گناہ ہے۔ کس کس کی نیت ہے کہ ایسا توبہ کریں گے؟ اب بیٹھے بیٹھے نیت کر، سارے پریشانیوں کا حل ہے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کامیابی ہے توبے میں۔ توبہ کرو، غلط کاموں کو چھوڑو، آہستہ آہستہ اللہ پاک کی طرح سے آنے کی کوشش۔ سب سے اونچا کام نبیوں والا، سب سے اونچی مخلوق
اللہ کے نزدیک انبیاء علیہ السلام، سب سے اونچا کام نبیوں والا اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے، اللہ ہمیں نہ قدری سے بچائے۔ یہ کام مولانا احمد صاحب فرماتے ہیں اللہ کے مزاج پر ہے، یہ غیر کے شرکت کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اس کام کے مقابلوں میں دوسروں لوگ کہتے ہیں فلان نے تبلیغ کو چھوڑ دیا، وہ کہتے ہیں فلان نے نہیں چھوڑا، تبلیغ نے اس کو چھوڑ دیا۔ یہ نبیوں والا کام ہے، اس کے مقابلے میں دوسرے کام کو دیکھو گے تو یہ کام تمہیں چھوڑے گا، پھر پریشانیاں آئے گی۔ اس کام کے بغیر امت کی پریشانیاں دور نہیں ہوگی، یقین کرو۔ اس کام کے بغیر وہ دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام جب خلیفہ بن گئے تو نبی علیہ السلام کے ممبر پر وہاں ہاتھ رکھے جہاں بیٹھ گئے اور فرمایا میں نے اس ممبر پر اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اور اس آیت کا مطلب بیان کرتے یا ایھا الذین آمنوا لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، کہ میں نے محمد کے اس کا طویل کرتے تھے کہ جب برائی عام ہو جائیں گے اور لوگوں کے تو ان پر عام عذاب آئے گا، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ یقین کرو پھر ابو بکر صدیق نے کانوں میں انگلیاں دی، اگر میں نے یہ نبی سے نہیں سنی اللہ میرے کانوں کو بہرا کر دے۔ ابو بکر صدیق نے کہا میرے کانوں کو، کہ پھر دعائیں قبول نہیں کی، مصیبتیں آئی جب اللہ کے نافرمانیوں کو دیکھتا ہے اور اپنے زندگی میں مست ہے، دنیا کے زندگی میں۔ بھائی دل سے ندامت کرو، اللہ بہت انتظار میں ہے۔ آج 2 رکعت نفل پڑھو اس پہ، یا اللہ رات کو یا اللہ مجھ سے بھی دین کا کام لے لے، کون کون پڑھے گا یہ تو، یا اللہ میں تو چاہتا ہوں لیکن شیطان مجھے چھوڑتا ہے، یا اللہ تو مجھ سے میرے لیے آسان بھی کر دو اور قبول بھی فرما۔ عبدالوہاب صاحب فرماتے تھے یہ دعا کرو یا اللہ تو ہمیں قبول بھی فرما، ہمارے لیے آسان بھی فرما۔ تو میرے پیارے بھائی اب 1-2 منٹ صبر کرو، کوئی ووٹ ہی نہیں ہے، ابھی بیان ختم ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو آپ نے ارادے کیے یہ عزم کرو کہ انشاءاللہ اس کو کرنا بھی ہے، سے روزہ کبھی نہیں چھوڑیں گے، کس کس کی نیت ہے، اور اپنے محلے کا گشت نہیں چھوڑیں گے، اور روزانہ مسجد کو پرانے ساتھی تو 2.5 گھنٹے سے کم نہیں، نئے ساتھی آدھے گھنٹے سے شروع کرو، عصر میں مغرب روزانہ ملاقاتیں۔ دیکھو آپ یقین کرو، بالکل میں شرطیہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے پریشانیوں کے کم ہونا اپنے آنکھوں سے دیکھو۔ یہ کام ایسا ہے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں پر پٹی لگانا۔ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں پر پٹی لگانے میں لگو گے، اللہ تمہیں کبھی پریشان نہیں کرے گا، اس میں شک نہ کرو۔ یہ کیسے ہوگا؟ عقل نہ چلاؤ، اللہ کی باتوں میں ہماری عقل نہیں چلتی۔ جو عقل پر چلتا ہے وہ مار کھاتا ہے، جو نقل پر چلتا ہے وہ پار ہوتا ہے۔ نقل قرآن حدیث ہے، ہماری عقل وہاں تک نہیں پہنچتی۔ تو مقامی کام کا بھی، اور ساتھ ساتھ میرے پیارے بھائیوں آگے ایک وقت مقرر کر کے 4 مہینے کے لیے اپنے کاموں کو کچھ سمیٹو، کچھ اللہ کے لیے چھوڑ دو، پھر اللہ تمہاری پیچھے صحیح کرے گا تو پھر تمہارا یقین بنے گا کہ یہ تو میں نہیں تھا، میرا فلانا کام اللہ نے کیا، فلانا کام اللہ نے، کچھ اللہ کے لیے چھوڑ دو۔ اصل میں تو ہر حال میں نکلنا ہے، جو نقد نکلے گا اللہ کی مدد نقد آئے گی۔ تو میرے پیارے بھائی بار بار درخواست کرتا ہوں، اٹھنا بھی ہے، 5 منٹ تو میری بات سوال کرتا ہوں، نہ اٹھو ابھی تو، بہت 6:30 بجے تقریباً، یہ 5 منٹ میری درخواست سنو، کوئی بھی نہ اٹھے۔